لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الذين سلكوا على طريق الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات محبت اور شوق کے ساتھ ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی قابل احترام معزز و مکرم سامعین کرام، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے خاتمے کے وقت شیطان کے حملے پر کچھ واقعات اور کچھ باتیں عرض کی تھی کہ شیطان عین موت کے وقت آ کر کیسے حملہ کرتا ہے اور کتنے ہی بڑے بڑے لوگوں کو عین موت کے وقت سے پہلے اس نے گمراہ کر دیا، اور لوگ جو ساری زندگی ایمان کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری آخر میں ان کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ تو میں آپ کو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت رو کر گڑ گڑا کر یہ مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اصل میں ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بات موجود ہے کہ ہم بھائی مسلمان ہیں، اور مسلمان تو کدھر جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ مسلمان کدھر جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ اور اگر بفرض محال اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو تھوڑا بہت رگڑا کھا لیں گے، اس کے بعد پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت میں تو وہ جائے گا نا جو ایمان بچا کر لے گیا، جس کا ایمان سلامت ہوا، آخر میں کلمے کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ بندہ جنت میں جائے گا، اور جو بغیر کلمے کے ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا وہ بندہ تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اس پر میں نے آپ کو بہت سارے واقعات سنائے، ایک دو واقعہ اور بھی آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں، پھر آگے بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، توجہ میری طرف فرمائیں، کس سے روایت ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو نبی علیہ السلام کا کاتب تھا، یعنی صحابی بھی تھا اور اوپر سے درجہ کیا تھا کہ وحی لکھا کرتا تھا، کاتب تھا نبی علیہ السلام کا۔ فرمایا کہ وہ مرتد ہو گیا اور مرتد ہو کر جا کے کفار کے ساتھ مل گیا۔ اب جب یہ مرتد ہو کر چلا گیا نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اس کو زمین اپنے اندر جگہ نہیں دے گی، یہ بات آپ نے فرما دی۔ روایت کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ جب یہ بندہ فوت ہو گیا، اسی طرح کفر کی حالت میں فوت ہو گیا، تو کفار نے اس کو دفنایا، تو صبح اٹھتے ہیں تو قبر سے باہر پڑا ہے۔ ان کو یہ سوچ آئی کہ شاید نبی علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں یہ مسلمان سے پہلے مسلمان تھا، کفار کی طرف بعد میں آیا، اس نے اپنا دین بدلا، تو شاید وہ رات کو اس کو قبر سے نکال دیتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ پھر اس کو دفن کر دیں، دوسرے دن اٹھے تو پھر وہ باہر، پھر اس کو دفن کریں، اٹھے تو پھر باہر۔ تو پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ بھائی زمین اس کو اپنے اندر جگہ ہی نہیں دے رہی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ بات میں نے سن رکھی تھی،
کہ اس کو زمین اپنے اندر جگہ نہیں دے گی، تو فرمایا کہ میں دیکھنے کے لیے گیا کہ یار اس بندے کا کیا حال ہے۔ فرمایا کہ جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ بھائی وہ زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی اس کو دفنایا کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ ہم بہت بار دفنا چکے، لیکن ہم دفناتے ہیں اور زمین اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ جو نبی علیہ السلام کا صحابی ہے، آپ کی زیارت کرتے ہوئے جس نے کلمہ پڑھا اور اتنا آگے چلا گیا، اتنا قرب کا مقام ہے کہ وحی لکھ رہا ہے، لیکن اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے۔ اس کا خاتمہ کس پر ہو گیا؟ کفر پر ہو گیا۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد دوبارہ ٹیڑھا نہ فرمانا۔ ہمیں یا اللہ اپنے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ہمیں ایمان سے باہر نہ نکالنا، ہمیں دھتکار کے باہر نہ پھینک دینا۔ نبی علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی کہ آپ فرماتے تھے کہ یا اللہ میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ استقامت کی دعا نبی علیہ السلام خود فرما رہی۔ تو بھئی ہمیں کتنا زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ آپ ہمارے لیے اس ایمان کو اسی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ہمارا خاتمہ جب ہو تو ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرمانا۔ دیکھیں نا حدیث شریف کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ جتنے بھی انسانیت کے دل ہے نا اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں۔ فرمایا اللہ جب چاہتا ہے جس طرف چاہتا ہے اس کو پلٹ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو ہدایت پر رہیں گے ہم۔ اسی طرح ایک حدیث شریف کا اور واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ حنین ہے، فرمایا کہ ایک شخص کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بندہ جہنمی ہے۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی نظریں اس پر رہی، پھر کہ یار نبی علیہ السلام نے اس کے جہنمی ہونے کا فرمایا کہ جب جنگ چھڑ گئی، جنگ شروع ہوئی، تو فرمایا کہ وہ کفار کے ساتھ لڑا اور ایسا لڑا کہ صفوں کی صفیں بچھاتا گیا۔ وہ کفار کو اس نے بہت زیادہ کافر قتل کیے اس نے، اور خود بھی زخم کھاتا رہا۔ فرمایا کہ صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ وہ جس بندے کے متعلق آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، وہ تو ایسی جنگ لڑ رہا ہے کہ مثالی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو وہ جہنمی ہے، یاد رکھو وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ تو راوی کہتے ہیں فرمایا کہ اس جنگ کی وجہ سے یہاں تک کہ لوگوں کو قریب تھا کہ لوگوں کے ذہن میں شک پیدا ہو جاتا نبی علیہ السلام کی بات کے متعلق۔ لیکن فرمایا کہ وہ لڑتے اس کو بھی زخم لگے، اس نے بہت سارے کفار کو مارا بھی، لیکن جب زخم بہت لگ گئے نا تو اس نے اپنا ہی نیزہ یہاں پر رکھ کے نا تو خودکشی کر لی۔ اپنے آپ کو درد ہوا، زیادہ تکلیف ہوئی تو اپنے آپ کو خود ہی اس نے ہلاک کر دیا۔ تو صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ آپ کی بات درست ہوئی کہ اس بندے نے کیا کر لی؟ خودکشی کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ یاد رکھو کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بلال یہ اعلان کر دو لا يدخل الجنت الا مؤمن، فرمایا کہ جنت میں وہی داخل ہوگا جو مومن ہوگا، مومن کے بغیر کوئی جنت میں داخل ہے۔ اور آگے فرمایا ان اللہ، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر، کہ اللہ کبھی کبھی کسی فاجر بندے کے ساتھ بھی اپنے دین کی مدد فرماتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ نبی علیہ السلام کا صحابی ہے، جنگ لڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا خاتمہ ایمان پر ہے۔ تو ہمیں کتنی زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے لیے فکر کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ایک آخری واقعہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں، واقعات سے بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، فرمایا کہ اے عقل والو، دیکھنے والو، عبرت حاصل کرو۔ تو عبرت کیسے؟ بندہ دیکھتا ہے نا تو دیکھتا ہے، سنتا ہے، واقعات سامنے آتے ہیں تو اس کو عبرت ملتی ہے اس سے۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، شیخ الحدیث صاحب نے آپ بیتی کے اندر بھی لکھا، مفتی شفیع صاحب نے اس کے اوپر مستقل ایک رسالہ لکھا ہے۔ فرمایا کہ 2 صدی ہجری کا اخیر تھا،
یعنی خیر القرون کے زمانے کا اخیر تھا، ابھی خیر القرون کا زمانہ موجود تھا۔ فرمایا کہ بغداد کے ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام تھا عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ تعالی علیہ۔ فرمایا کہ اتنے بڑے بزرگ اور اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے دم سے بہت زیادہ مدارس چلتے تھے اور کئی خانقاہیں چل رہی تھی، اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، یہ ان کو نصیحت کرتے تھے، ان کی وجہ سے لوگ ایمان پر آتے تھے۔ فرمایا کہ ان کے مریدین میں ہزارہا مریدین تھے ان کے، لیکن مریدین میں بڑے لوگ ایک جنید بغدادی رحمہ اللہ بھی تھے اور حضرت شبلی رحمہ اللہ بھی انہی کے مرید تھے۔ تو حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اپنے شیخ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ہم فرمایا کہ سفر کرتے 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 ایسی جگہ پر پہنچے کہ عیسائیوں کی ایک بستی تھی اور آتش پرست بھی وہاں پر موجود تھے، بتوں کو سجدے کرنے والے بھی وہاں موجود تھے، عیسائی لوگ بھی وہاں پر موجود تھے، گرجا گھر بھی بنے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا تو ہم نے کیا کیا کہ پانی کی تلاش کی، پانی نہ ملا، ہمیں پتہ چلا سائڈ پر کوئی کنواں ہے، ہم ادھر چلے گئے۔ جب کنویں پر پہنچے تو فرمایا کہ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کچھ لڑکیاں پانی بھر رہی ہیں کنویں سے۔ کہتے ہیں کہ جو ہمارے شیخ تھے عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ، وہ گئے اور ایک لڑکی کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے اور باتیں کرنے کے بعد وہیں پر بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ ہم بھی ساتھ شیخ کا انتظار کر رہے ہیں کہ یار کیوں بیٹھ گئے، سر جھکا ہوا ہے، سر نیچے کیا ہوا ہے اور بیٹھے ہوئے۔ کہا کہ اسی طرح ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، 3 دن گزر گئے، نہ کچھ کھایا پیا نہ اور کچھ، اور وہیں پر سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ہمت کر کے بات کی کہ میں نے کہا حضرت سارے پریشان ہیں آپ کی وجہ سے، آپ یہاں پر تشریف فرمائیں، کیا ہو گیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ بھائی وہ جو لڑکی سے جس سے میں نے بات چیت کی تھی اس کا عشق میرے اوپر اتنا غالب ہو گیا ہے کہ میرے جسم، میرے اعضاء، جوارے بالکل اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ انہوں نے عرض کی کہ حضرت کیسی بات آپ کر رہے ہیں، آپ ہمیں کیوں رسوا کر رہے ہیں؟ ہزاروں آپ کے مرید ہیں، سینکڑوں طلباء اور مدارس چل رہے ہیں آپ کے ہاتھ پر، بغداد والوں کو ہم کیا جواب دیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ تو عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ فرمایا کہ وہ کہنے لگے کہ بھائی اللہ کی تقدیر غالب آ چکی ہے اور تمہیں اجازت ہے تم لوگ چلے جاؤ، میں یہاں سے نہیں جا سکتا۔ فرمایا کہ ہم نے بہت کوشش کی، بہت بات کی کہ حضرت ایسا نہ کریں۔ فرمایا کہ بہت روئے دھوئے، یہاں تک کہ ہمارے رونے کی وجہ سے زمین بھی تر ہو گئی، اور فرمایا کہ ہم پھر وہاں سے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ واپس بغداد آ گئے۔ جب آئے یہاں پر آ کے لوگوں کو جب بات سنائی کہ یہ واقعہ پیش آ گیا ہے، فرمایا کہ ان کے محبین ایسے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے واقعہ سنتے ہی جو فوت ہو گئے، جن کی روح قبض ہو گئی کہ ہمارے شیخ اور اس طرح ہو گیا۔ فرمایا کہ بہرحال خانقاہیں ساری اجڑ گئی، مدارس بند ہو گئے اور جتنی بھی دینی خدمات تھی وہ ساری ختم ہو گئی۔ فرمایا کہ ہم سارے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگتے، یا اللہ آپ یہ ہدایت دینے والے، آپ ہمارے حضرت کو، ہمارے شیخ کو ہدایت کی طرف ان کا دل موڑ دیں۔ تو حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ اس دوران 1 سال کا عرصہ گزرا۔ 1 سال کے بعد ہم نے مشورہ کیا کہ یار چلو ملنے کے لیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا حال ہے۔ فرمایا کہ جب ہم وہاں پر پہنچے، اس گاؤں میں پہنچے، تو لوگوں سے پوچھا کہ بھائی وہ کدھر ہیں؟ تو بتایا گیا کہ وہ جنگل کے اندر خنزیر چرا رہے ہیں۔ العیاذ باللہ، جو بندہ اللہ کے دین کی دعوت دینے والا اور اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا بزرگ، آج وہ کیا کر رہا ہے؟ خنزیر چرا رہا ہے۔ کہا ہمارا دل ایسا ٹوٹا، ایسا خفا ہوا کہ یار ہم اپنے غم صدمے کو بیان نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ پھر بھی ہم نے کہا چلو ملاقات کر کے آ جاتے ہیں۔ کہا ہم وہاں سے نکلے اور جنگل میں گئے، لوگوں سے پوچھا کہاں پر ہے، لوگوں نے بتایا جنگل میں فلان جگہ پر۔ کہا کہ ہم جب وہاں پر پہنچے دور سے دیکھا شیخ کو، تو حالت یہ تھی کہ سر کے اوپر نصارہ کی ٹوپی پہنی ہوئی، عیسائیوں کی، اور ہاتھ کے اندر وہ عصا جس کے اوپر کبھی وہ جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، وہ عصا ہاتھ میں پکڑی اور خنزیروں کو چرا رہے ہیں۔ کہا کہ
بڑا دل خفا، بڑے آنسو بہ رہے ہیں، اسی غم کی حالت میں اور پریشانی کی حالت میں ان کے قریب گئے۔ جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو سر جھکا لیا۔ کہتے ہیں ہم قریب گئے، ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو کہتے ہیں کہ آگے سے دبی ہوئی آواز میں، ہلکی سی آواز میں وعلیکم السلام انہوں نے کہا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ حضرت کیا ہو گیا ہے؟ ہاں ایسے اتنے بڑے آپ اللہ والے، اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے عالم۔ تو فرمانے لگے بھائی کبھی بھی اپنے علم پر، اپنے تقوی طہارت پر، اپنی بزرگی پر کبھی بھی غرور نہ کرنا۔ اللہ جب چاہے جس کو چاہے اپنے در سے دھتکار دے، دھکا دے کے نکال دے، کوئی پرواہ نہیں ہے اس ذات کو۔ کبھی تکبر غرور نہ کرنا۔ فرمایا کہ ہم نے کہا کہ حضرت آپ کو قرآن پاک یاد تھا اور 7 قراتوں کے ساتھ آپ قرآن پڑھا کرتے تھے، ابھی قرآن میں سے کچھ یاد ہے؟ تو فرمایا کہ بھائی ہاں مجھے صرف قرآن کی 2 آیتیں یاد ہیں اور کچھ یاد نہیں ہے۔ ایک کون سی آیت ہے؟ فَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، کہ اللہ جس کو چاہے اس کو ذلیل کر دیتا ہے اور جو وہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اور دوسری آیت ہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ جس نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا، اس نے راستے کو چھوڑ دیا، وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت آپ کو 30,000 احادیث سند کے ساتھ یاد تھی، ان میں سے کوئی یاد ہے؟ کہا کہ ہاں ایک ہی حدیث یاد ہے اور کوئی یاد نہیں۔ تو فرمانے لگے کہ ایک حدیث ہے کہ جو من بدل دینہ فقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو، بس یہ ایک حدیث مجھے یاد ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر ہم نے جب اپنے شیخ کی حالت دیکھی تو سارے رونے لگے، چلانے لگے، شیخ بھی رو رہے ہیں، ہم بھی رو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہاں تک جب وہ سور جو تھے نا انہوں نے دیکھا تو وہ بھی چیخنے چلانے لگے۔ کہتے ہیں کہ بہرحال اسی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہم وہاں سے واپس لوٹے، اور واپس آتے ہوئے 3 دن کا ہم نے سفر طے کیا تھا کہ ایک نہر کے پاس پہنچے۔ فرمایا کہ جیسے ہم نہر کے پاس تھے تو دیکھا تو ہمارے شیخ وہاں سے نا غسل کر کے باہر آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اور باہر آتی انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، آتے ہی کلمہ شہادت پڑھا کہ جو میں کفر میں چلا گیا تھا اس سے میں ایمان کی طرف لوٹتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری جو خوشی ہے نا وہ ہم الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے۔ کہتے ہیں جس نے ہمارے غم کو دیکھا ہو نا وہ ہماری خوشی کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم بڑے خوش ہوئے، ملے اور اپنے شیخ کو کہا کہ حضرت کیا ہو گیا تھا، یہ کیا ایسی بات پیش آئی تھی کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے؟ تو شیخ کہنے لگے کہ بھائی جب ہم وہاں پر گئے تھے نا اس بستی کے اندر تو میں نے دیکھا کہ کوئی لوگ بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، کوئی آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، کوئی گرجا گھروں کے اندر سجدے کر رہے ہیں۔ تو میرے دل کے اندر ایک بات آئی تھی کہ یہ لوگ کتنے بے عقل ہیں، کتنے بے وقوف ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے ان چیزوں کو سجدہ کر رہے ہیں، اور ہم بہت اچھے لوگ ہیں کہ ہم اللہ کی توحید کے قائل ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ کہا جب یہ خیال میرے ذہن کے اندر آیا نا تب مجھے غائبانہ ایک آواز آئی تھی کہ عبداللہ یہ ایمان کیا تیری اپنے زور سے ہے؟ کیا یہ توحید تیرے اپنے زور سے ہے؟ اگر میں چاہوں تو تجھ سے بھی اس کو سلب کر سکتا ہوں۔ اور فرمایا کہ اس وقت مجھے ایسے لگا کہ میرے دل سے جس طرح پرندہ نکل کے اڑ جاتا ہے اور میرا دل ایمان سے ہر چیز سے خالی ہو گیا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے بزرگ اور کس امتحان میں پڑ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ ان کو واپس ایمان کی طرف، اسلام کی طرف لوٹا دیا۔ لیکن یہ واقعات میں نے آپ کو عرض کی کہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں، اگر بندہ ان سے عبرت حاصل کر لے تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے میں نے بلم بن باورہ کا واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ بھائی اتنا بڑا ولی، اتنا صاحب کتاب بندہ، سب کچھ، لیکن اس کا خاتمہ کس پر ہو جاتا ہے؟ کفر پر خاتمہ ہوتا ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی انسان کو اپنے خاتمے کا پتہ نہیں ہے، ہر وقت اللہ کے سامنے رونا دھونا، ہر وقت اللہ سے مانگنا کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اب میں آپ کو مختصر سی بات اور بھی تھوڑی سی عرض کر دیتا ہوں
کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، تو کیا عمل کرنے پڑیں گے ہمیں؟ کچھ اعمال ایسے ہیں جو محدثین نے لکھے کہ اگر کوئی بندہ یہ کام کرے گا تو اس کا خاتمہ ضرور ایمان پر ہوگا۔ ان میں سے ایک ہے کہ جب بندہ اذان سنے، اذان کا جواب دے اور پھر اس کے بعد دعائے وسیلہ پڑھے۔ کیا پڑھے؟ دعائے وسیلہ پڑھے۔ دعائے وسیلہ اصل میں ایک جنت کا ایک بہت اونچا مقام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو وہ عطا فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ وہ مقام مجھے عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ تم لوگ یہ دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو وسیلہ مقام عطا فرمائے، مقام محمود وسیلہ مقام عطا فرمائے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اذان کے بعد دعائے وسیلہ پڑھتا ہے تو فرمایا حلت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دعائے وسیلہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے کیا ثابت ہو جاتا ہے؟ شفاعت۔ نبی علیہ السلام شفاعت کفار کی فرمائیں گے یا ایمان والوں کی؟ ایمان والوں کی نا، ایمان والوں کی شفاعت فرمائیں گے نا، کفار کی تو نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ اس بندے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، تبھی تو نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے نا۔ اسی وجہ سے کہ بھائی بندہ کوشش کرے کہ جب اذان ہوتی ہے تو، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ بندہ اگر تلاوت کر رہے تلاوت روک لے، ذکر کر لے ذکر روک لے، ہاں بات چیت روک لے، اذان سنے اذان کا جواب دے، اس کے بعد درود شریف پڑھے، درود شریف کے بعد دعائے وسیلہ پڑھے۔ اور ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد کوئی دعا بھی مانگے قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد کوئی دعا بھی مانگے، تجربہ کر لیں۔ کیا کر لیں؟ تجربہ کر لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، تجربہ کر لیں۔ دعائے اذان کا جواب دیں، دعائے وسیلہ پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں، اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ درود شریف آپ نے پڑھا، درود شریف قبول ہے نہیں قبول؟ اور دعائے وسیلہ وہی ہم کہتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ۔ ہم دعا مانگتے ہیں، یہ قبول ہے یا نہیں قبول؟ قبول ہے۔ دو دعائیں قبول ہیں، تیسری اپنی مانگی تو اللہ وہ قبول فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، یہ جو حفظ والے بچے بیٹھے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ بھائی ہمارا مغرب سے لے کے عشاء تک کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ سبق یاد کرنے کا ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ فکر والا ٹائم ہوتا ہے کہ یار سبق یاد کرنا ہے، صبح استاد کو سنانے۔ جب میں خود حفظ کر رہا تھا تو مجھے مغرب کی نماز ہم پڑھتے تھے، مغرب کی اذان کی، اس کے بعد یہ نماز کے بعد اذان کے بعد نا، یہ مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا، یہ حدیث نہیں سنی ہوئی تھی، لیکن مجھے وہ ایک دل کے اندر ہوتا تھا کہ یار سبق یاد ہو جائے۔ اچھا میں کیا کرتا تھا کہ مسجد پہنچ گیا، وہاں پر اذان کا جواب دیا، دعائے وسیلہ پڑھی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھے سبق یاد کرا دے، مجھے سبق۔ ہماری سب سے بڑا مسئلہ اس وقت وہی ہوتا تھا کہ سبق یاد ہو جائے۔ اور قاری صاحب بھی پانی پتی، ڈنڈے بھی ماشاءاللہ زبردست، ہاں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے حضرت قاری صاحب جوانی میں ان کی وفات ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ تو بہرحال بہت جید استاد اور بہت اعلیٰ استاد تھے، بہت دعائیں مانگنے والے، بہت بچوں کا خیال رکھنے والے، لیکن ایک خوف ہوتا تھا، اور الحمدللہ پورے حفظ میں مجھے مار نہیں پڑی۔ پانی پتی استاد سے پڑھ کے کبھی پورے حفظ میں ایک ڈنڈا نہیں پڑا مجھے۔ بات سمجھ آ رہی ہو؟ وہ سخت استاد تھے، تو ڈر بھی ہوتا تھا، میں کہتا تھا یار میں مار نہیں کھا سکتا۔ تو بہرحال دعا مانگتا تھا، آپ کو یقین نہیں آئے گا، یہ ممبر رسول پہ میں بیٹھا ہوں، میں نے اکثریت میں 2 سبق سنائے ہیں۔ ایک سبق میں اس وقت یاد کر کے اسی وقت مغرب کے بعد استاد جی کو سنا لیتا تھا، دوسرا سبق لیتا تھا، صبح دوسرا سبق سناتا تھا میں اسی ٹائم کے اندر۔ اور وہ برکت کیا تھی کہ اس دعا کے بعد میں دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھے سبق یاد ہو جائے۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ دعائے وسیلہ پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگے، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندے کا خاتمہ ایمان پر ہو، کیا کرنا ہے؟ دعائے وسیلہ پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ دوسرا علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ مسواک پابندی کے ساتھ کرنی ہے۔ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ مسواک۔ فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، فرمایا کہ مسواک منہ کو پاک کرتی ہے اور رب کو راضی کرتی ہے۔
اور علماء نے لکھا کہ مسواک کرنے سے نماز کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے مسواک کرنے والے کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ مرتے وقت تو جس کو کلمہ نصیب ہو گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز اور حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ یہ جو نظریں ہیں نا، یہ شیطان کے زہر کے اندر بجے ہوئے تیروں میں سے تیر ہیں، زہریلے تیر ہیں یہ۔ فرمایا اگر کدھر بد نظری کا موقع ملا اور اس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی نظروں کو جھکا دیا، اللہ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں گے جو اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ یہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرے گا یہ۔ تو اس پر بھی علماء نے لکھا، فرمایا کہ جس بندے کو ایمان کی حلاوت مل گئی نا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ملا قاری رحمہ اللہ تعالیٰ علی نے لکھا۔ تو نظروں کی حفاظت بھی دیکھیں، ابھی آپ نے واقعہ سنا عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ کا، کیا ہوا؟ نظروں کی حفاظت نہ ہوئی تو اتنے بڑے وبال میں پڑ گئے نا، اتنی بڑی مصیبت آ گئی۔ اور ایک اور بات علماء نے لکھی، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات صبح شام پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ اگر اس دوران یہ مر جاتا ہے تو اس کی موت شہادت کی موت ہوگی۔ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، جو آیات ہیں سورہ حشر کی آخری، بات سمجھ آئیے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان کی علامت ہے۔ کیسے؟ کہ کیا فرمایا کہ اس کی موت کیسی ہوگی اگر مر گیا درمیان میں؟ تو شہادت کی۔ شہادت مسلمان کو ملتی ہے، کافر کو ملتی ہے؟ تو خاتمہ ایمان پر ہوا تو اس کی شہادت کی موت ملے گی اس کو نا۔ تو ان آیات کی بھی پابندی کر لیں۔ پڑھنے کا طریقہ یہ لکھا ہے، فرمایا کہ یہ خاص قسم کا تعوذ ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھے، اس کے بعد یہ 3 آیات 1 بار پڑھے، بس۔ تو 70,000 فرشتے دعا کریں گے، اور اس کی اگر موت آ جاتی ہے اس دوران تو کیسی موت ہوگی؟ شہادت کی موت ہوگی۔ تو بہرحال یہ اسباب ہیں کہ بندہ اگر یہ کر لے تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ کرنے سے بندے کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا۔ یہ بہت توجہ کے ساتھ سنیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے، والدین کے نافرمان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ چھوٹی بات نہ سمجھیں اس کو، آج والدین کی قدر ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ والدین کا نافرمان ہے، مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ حدیث ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، آپ نے نام سن رکھا ہوگا۔ ان کی موت کا وقت آ گیا، کلمے کی تلقین ان کو کی جا رہی ہے۔ تلقین سمجھتے ہیں نا، کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو اس کے سامنے اونچی آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت پڑھا جائے۔ اچھا، اس کے اندر کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو۔ بھائی وہ نزع کی سختی کے اندر ہے، اگر اس نے انکار کر دیا تو اس کا خاتمہ خراب ہو جائے گا۔ تو طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے اونچی آواز سے کلمہ پڑھا جائے اور وہ بھی پڑھ لے۔ ہاں، حدیث کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہاں، اگر بندہ اس کے بعد پھر بات کر لیتا ہے تو دوبارہ اس کو تلقین کر دی جائے، لیکن بار بار پڑھانا یا بار بار اس کو کہنا ایک بار پڑھ لیے تو خاموش ہو جائیں، بس لمبی نہیں لگانی، اس کو تنگ نہیں کرنا۔ تو بہرحال موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آ گیا، کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ نبی علیہ السلام کو بلایا گیا، یا رسول اللہ، حضرت علقمہ کے زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ نبی علیہ السلام آئے، آپ نے بھی تلقین فرمائی، کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ آپ نے ان کی والدہ کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ علقمہ کیسا لڑکا ہے، کیسا بندہ ہے؟ تو ماں نے کہا کہ علقمہ بڑا نیک ہے، بڑا نمازی پرہیزگار ہے، بہت اچھا ہے، لیکن علقمہ میری نافرمانی کرتا تھا، علقمہ میری
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم چاہو تو اس کو معاف کر دو. کہنے لگی یا رسول اللہ اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہے، میں اس کو معاف. بھائی توجہ کریں، حدیث بیان ہو رہی ہے، آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ حدیث کا ادب یہ ہے کہ غور کے ساتھ سنیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہو تو اس کو کیا کر دو، معاف کر دو. کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہے، میرا دل نہیں چاہتا اس کو معاف کرنے کا، میں نہیں معاف کرتی اس کو. تو نبی علیہ السلام نے ایک نفسیاتی حربہ استعمال کیا. فرمایا کہ صحابہ کو کہا جی لکڑیاں جمع کرو، آگ جلاؤ. جب آگ جلائی گئی کہا یا رسول اللہ کیوں جلا رہے؟ کہا اس کو آگ میں ڈالنا ہے، علقمہ کو آگ میں ڈالنا ہے. اب ماں تو ماں ہے نا، ہاں ماں کی ممتا چاہ گئی. کہنے لگی یا رسول اللہ میرے لخت جگر کو آگ میں ڈالیں گے. کہا ہاں یہاں پر نہیں تو آگے بھی تو آگ میں ہی ڈلنا ہے، تو آپ ناراض ہیں کر دو. کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. فرمایا جیسے ماں نے یہ الفاظ زبان سے کہے نا، ادھر سے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پر کلمہ جاری ہو گیا. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابی رسول ہیں، والدین کی کوئی اتنی بڑی نافرمانی بھی نہیں ہوئی ہوگی، کسی بات میں تھوڑی سختی سے بات کر لی ہوگی، جس طرح ہماری ہوتی ہے اس طرح والی نہیں. ہمارے یہاں پر تو ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بچے والدین کو مارتے ہیں. بلکہ ایک بدبخت کی میں نے ویڈیو دیکھی کہ اپنے والد کو لاتے ٹھڈے مار رہا ہے، پھر چپل اتار کے والد کے منہ کے اوپر وہ مار رہا ہے. ایسوں کو کیا آخر میں کیا ان کو کلمہ نصیب ہوگا؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اپنے ایمان کی حفاظت کریں تو ایک اس عمل سے بچیں کہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی. اور دوسری بات علماء نے لکھی، فرمایا کہ تکبر کرنے والے کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا آخر میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. ہاں کہ بھائی ہم اپنے احکامات کو اس سے پھیر دیتے ہیں جو بندہ تکبر کرنے والا ہوتا ہے. مولانا اشرف التحانوی صاحب رحمہ اللہ نے اس آیت پر لکھا، فرمایا کہ بھائی تکبر کرنا اس ذات کا حق ہے جو بڑی ہے، اور بڑی ذات ایک ہی ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی بڑا. فرمایا جس کی انتہا ناپاک قطرہ ہے اور جس کی انتہا ایسی ہے کہ گل سڑ جائے گا، کیڑوں مکوڑوں کی خوراک ہوگا، اور درمیان والی زندگی میں اپنے پیٹ میں گندگی اٹھا کے پھر رہا ہے. فرمایا ایسے کو بڑائی کا کوئی حق حاصل ہے؟ تو بھائی جو بندہ تکبر کرنے والا ہوتا ہے اس کو بھی اللہ ہدایت ہے. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ. اللہ تعالیٰ متکبر اور جبار کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، ہدایت اندر جاتی ہی نہیں ہے. اس طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ عظمت میری چادر ہے، بڑائی میرا ازار ہے. فرمایا کہ جو ان میں مجھ سے جھگڑا کرے گا اس کو جہنم میں ڈالوں گا اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی. تو تکبر، بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، میں بھی کچھ ہوں، اللہ کی ذات کے سامنے ایسی بات ہے. تکبر کرنے والے کا بھی خاتمہ خراب ہونے کا بہت اندیشہ ہے. اور اسی طرح تیسری اور بہت اہم بات، وقت بھی پورا ہو گیا لیکن بہت اہم بات ہے، جو بندہ اولیاء اللہ کی گستاخی کرتا ہے، جو بندہ اولیاء اللہ کی گستاخی کرتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا. آج کل فتنوں کا دور ہے، ہر طرف سے. عام بزرگوں کو تو چھوڑیں، ایسے بے حیا لوگ آ گئے ہیں صحابہ کو بھی نہیں بخشتے. اللہ کے پاک پیغمبر کے پاک صحابہ کو بھی نہیں معاف کرتے، وہ جن کے متعلق اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اصحابی کالنجوم بیجہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی دامن کو پکڑو گے، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اللہ قرآن میں جا بجا فرما رہے ہیں. صحابہ کے عیب نکالیں گے، تاریخی روایات لے کر آئیں گے، ہاں جی، اور مختلف باتیں، اور پھر یہاں تک کہ لعن طعن تک کرتے ہیں نعوذ باللہ، اور یہاں تک کہنے سے نہیں رکتے، ان کے کفر کے فتوے لگاتے ہیں ان پر. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اولیاء اللہ، ائمہ محدثین، ائمہ فقہاء، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی علیہ، ان کی لوگ گستاخی کرتے ہیں. بھائی جو ان کا گستاخ ہے نا، ان کی گستاخی اپنا رنگ ضرور دکھائے گی، یہ میں بتا دوں آپ کو. ہاں، ان اولیاء اللہ کی گستاخی کرنے والا ضرور ڈوبے گا.
اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے، فرمایا من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ قرآن حدیث کے اندر صرف 2 گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا ہے، ان میں سے کسی ولی کی گستاخی اور دوسرا سود والا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود سے نہیں باز آتا اس کے ساتھ بھی اللہ کی اعلان جنگ ہے، اور اس کے علاوہ سارے گناہوں پر کسی پر بھی نہیں فرمایا۔ تو آج کیا ہے، میں نے آپ کو عرض کی کہ صحابہ کی، تابعین کی، محدثین کی، فقہاء کی، پھر علماء کی۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی مولوی بڑے اچھے ہیں، مطلب دین بڑا اچھا ہے، قرآن بڑا اچھا ہے، حدیث بڑی اچھی ہے، یہ مولویوں نے بڑا فتنہ کیا ہوا ہے۔ کیا کہتے ہیں مولویوں نے؟ یہ بندہ اصل میں ڈرتا ہے کہ قرآن کی مخالفت کروں گا تو لوگ مجھے مار دیں گے، سچی بتا رہا ہوں آپ کو، میں حدیث کا انکار کروں گا تو لوگ میرے ساتھ کچھ اور کر دیں گے۔ تو آسان طریقے سے دین کا انکار کر رہا ہے کہ مولوی ٹھیک نہیں ہے۔ کون ٹھیک نہیں ہے؟ مولویوں نے۔ میں نے خود اپنی زبان سے ایسے لوگوں کو سنا جو کہتے ہیں جتنا فتنہ ہے نا یہ مولویوں کی وجہ سے ہے۔ کیا فتنہ کر دیا یار؟ تمہیں قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، ہاں تمہیں تمہارے دین کی خدمت کر رہے ہیں، تمہارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تمہارے نکاح جنازے پڑھا رہے ہیں، تمہاری مسجدیں سنبھالی ہوئی ہیں، تمہارے مدرسے سنبھالے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ علماء نے اپنے کاموں کے اندر کوئی سستی دکھائی؟ وہ سارے کر رہے ہیں اپنے اپنے حساب سے، لیکن ہم لوگوں نے تو سستی دکھائی ہے۔ آج کیا کہتے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، مہنگائی بل 20,000 25,000 بل ہو گئے ہیں، اس طرح 10-15,000 20,000، ایک درمیانی فیملی اگر 2-4 بندے گھر میں ہیں تو 20,000 کے لگ بھگ آیا ہے۔ اور جن علماء کا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بہت برے ہیں، بہت غلط ہیں، فتنہ ان کی وجہ سے ہے، میرا خیال نہیں ہوتا کہ ہمارے علاقے کی ان مسجدوں میں سے کسی مولوی کی تنخواہ 20,000 ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی خدمت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آپ کی خدمت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اللہ کے بندوں کبھی غور کریں، فکر کریں۔ آج آپ کو میری تنخواہ 8,000 ہے، کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ کوئی بندہ مسجد میں آج کھڑا ہو جائے، یہ ممبر رسول پہ میں بیٹھا ہوں، وہ مجھے کہہ دے کہ بھائی مفتی صاحب آپ نے فلاں وقت میں مجھ سے 5 روپے کا مطالبہ کیا ہے اپنی ذات کے لیے، کوئی ایک بندہ ہے، آپ نہیں آپ ڈھونڈ لیں، اللہ تعالیٰ وہ دن نہ لائے، اس دن سے پہلے اللہ موت دے دے کہ جس دن ہاتھ پھیلانا پڑ جائے آپ حضرات کے سامنے۔ لیکن بات یہ عرض کر رہا ہوں، اور ضرورت بھی نہیں ہے الحمدللہ، میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ان لوگوں نے اس حال میں آپ کی خدمت کر رہے ہیں اور حشاش پشاش طریقے سے کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہماری کیا باتیں ہوتی ہیں، یار یہ مولوی ٹھیک ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا جو ان علماء کی گستاخی کرنے والا ہے وہ اصل میں دین کا، قرآن کا، حدیث کا انکار کرنے والا ہے۔ اور ایسا بندہ کیا کرتا ہے، جب مولوی ٹھیک نہ ہوا تو دین ٹھیک ہوگا؟ یار اب مجھے ایک بات بتائیں، دین ہمیں کدھر سے پہنچا ہے؟ صحابہ، نبی علیہ السلام سے کس نے سنا؟ صحابہ، تابعین، محدثین، فقہاء، ان رستوں سے ہوتے 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 علماء نے بتایا یہاں تک پہنچ گیا نا۔ کتابیں بھی تو علماء نے لکھی ہیں نا، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہمیں یہاں تک پہنچ کے اگر کوئی بندہ کہتا ہے صحابہ کو نہیں مانتا تو اس نے تو دین کا انکار کر دیا ہے۔ مطلب جو ذریعہ ہے دین کے پہنچانے کا اس کا انکار کر دینا دین کا انکار کر دینا ہے۔ تو بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو بندہ اولیاء اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اس بندے کا خاتمہ ایمان پر ہے۔ اور رشید احمد گنگوئی صاحب رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہمارے علماء دیوبند کے، وہ فرماتے ہوتے تھے، فرمایا کہ جو بندہ علماء کا گستاخ ہو نا، فرمایا کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ قبر میں قبلے کی طرف نہیں چھوڑتا، اس کا چہرہ پھر جاتا ہے۔ اور اوپر سے زور دے کے فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ بھائی جس کو شک ہو نا وہ قبر کھول کے دیکھ لے۔ اس وجہ سے بھائی اپنے دین کی حفاظت، اپنے خاتمے کی حفاظت چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو علماء کی گستاخی سے بچائیں، علماء کی گستاخی سے بچائیں۔ اور دوسری بات آپ کو میں ایک عرض کرنے لگا تھا، پھر رہ گئی مجھ سے، اس بار ساتھی ہمارے پاس بہت سارے آئے، ٹائم بھی اوپر ہو رہا ہے، بہت سارے ساتھی آئے، مطلب تقریباً سارے ہی، ہم بھی سارے ہی، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے غم ان کو بتائے، انہوں نے ہمیں بتائے، یار بل اتنے آ گئے ہیں کہ اس بار میں نے فلاں چیز بیچ کے بل بھرا ہے، کوئی کس طرح کوئی احتجاج ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔
مسجدوں کے بلوں کا پتہ ہے آپ کو؟ ہاں بات ہے نا، دیکھیں سوچنے والی بات ہے. آپ کے گھر میں اگر 8-10 افراد ہیں اور آپ بل نہیں بھر سکتے، جہاں پر 200-300 طلباء اگر پڑھ رہے ہیں، 100-150 طلباء پڑھ رہے ہیں، ان کے بل کا پتہ ہے؟ اچھا مسجد کے اندر یہ دیکھیں کوئی 20 پنکھے چل رہے ہوں گے، 20-30 پنکھے چل رہے ہیں، تو ان کے بل آئے گا نہیں آئے گا؟ ہم نے کبھی پوچھا ہے؟ اس چیز کا بھی خیال رکھیں، اس چیز کا بھی خیال رکھیں. ٹھیک ہے، علماء حضرات کتنی مشقت کر کے محنت کر کے مساجد کو مدارس کو چلا رہے ہیں، یہ انہی کی قربانی ہے، انہی کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی پر ان کو بہت بڑے فضائل اور انعامات عطا فرمانے ہیں. بعض دفعہ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں ہوتا، آپ کو ایمانداری بات بتاتا ہوں، اپنے گھر کے حالات بالکل نہیں ہوتے، بچوں کے جوتے نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن مسجد کے اندر آپ کا پنکھا چل رہا ہے، کارپیٹ صاف ہے، رنگ روغن والی ہے، اسپیکر ٹھیک ہے، وضو کی جگہ ہے، پانی موجود ہے، ہاں اذان 5 وقت ہو رہی ہے، نماز پڑھائی جا رہی ہے، آپ آئے بیغم مزے سے پنکھے کے نیچے کھڑے ہوئے نماز پڑھ کے، تو یہ مسجد کس کی ہے؟ آپ کی ہے. اس کا خیال رکھنا بھی آپ کو اور ہمارا کام ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.